اب ہم آخری سوال پہ آتے ہیں، گواہی کے دلائل. یعنی اعتراض یہی ہے کہ بھی وہ کہتے ہیں کہ خواتین کا عدالت میں گواہی جو ہے وہ آدھی ان کی حیثیت ہے، یہ کیوں ہے؟ تو یہ اعتراض ہے. تو اس کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت میں اصل میں بات آئی ہوئی ہے، تو اسی کو پڑھ لیں تو وہیں سے اصل بات سامنے آتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه فلیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل فليه بالعدل واستشهد شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فيذكر إحداهما الأخرى. یہ پوری آیت نہیں ہے، اس کا کچھ حصہ ہے. ویسے تو پوری آیت بہت طویل ہے، تو اس کا ترجمہ ہے کہ اہل ایمان قرض کے معاملے میں البتہ ہوں گے، لہذا تم کسی مقرر مدت کے لیے، مقرر ٹائم کے لیے ادھار ایک کریڈٹ کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ اس کو تمہارے درمیان کوئی قانونی ڈاکومنٹس جیسے وثیقہ ہے آپ کا، کریڈٹ لیگل ڈاکومنٹس جیسے ہیں، لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے. جس شخص کو لکھنا آتا ہو تو اسے لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے وہ بھی دوسروں کے لیے لکھ دے. اور یہ دستاویز اسے لکھوانی چاہیے جس پر حق عائد ہوتا ہے. وہ لوگ اللہ اپنے رب سے ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے. پھر اگر وہ شخص جس پر حق عائد ہوتا ہے نادان اور ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو اس کے ولی کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور تم اس پر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی گواہی کرا لو. لیکن اگر 2 مرد نہ ہو اور ایک مرد اور 2 خواتین ہو تو تمہارے پسندیدہ گواہوں میں سے تو 2 خواتین، اس لیے کہ اگر ایک الجھے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی. یعنی یہ اصل میں حکم تو یہ آیا تھا کہ بھی اگر آپ کوئی کریڈٹ کی کوئی ٹرانزیکشن کرنے لگے ہیں تو اس وقت سائن کروا لیا کریں پورے ڈاکومنٹس میں. اور لیگل ذرا آج کل کے زمانے کا یہ ہے ڈاکومنٹ، جو اس زمانے میں تو صرف کاغذ پہ ہی ہوتے تھے، تو یہ اس کا حکم ہوا. اور فرمایا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے کوئی بھی. اور اگر ایک آدمی جو قرض دے رہا ہے تو وہ اگر مثال کے طور پر بچہ ہے یا ان پڑھ آدمی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا کوئی ولی جو ہے صحیح طرح سے بنوا دے، اس کا کوئی دوست، اس کا کوئی بھائی بہن، وہ اس میں کروائے سائن. اور فرمایا اس میں 2 آدمیوں کو گواہ بھی بنائیں تاکہ اس میں جو بھی کریڈٹ آپ کریں گے تو اس میں کوئی غلطی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو. اور اگر 2 مرد نہ ملیں، ایک ہی مرد ملا ہو تو پھر 2 خواتین ہو تو کر لیں. لیکن فرمایا کہ 2 خواتین اس لیے فرمائی گی کہ وہ اگر عدالت میں معاملہ آئے تو وہ کنفیوز ہو جائیں تو دوسری یاد دلا دیں گی کہ اصل یہ معاملہ ہوا ہے. تو یہ ایک پروف کے طور پر یہ کیا گیا. اچھا فقہا نے پھر کیا یہ کہ اور بہت سے معاملات میں، اچھا انہوں نے صرف یہیں تک لمٹ نہیں کی، انہوں نے اس کو یہی سمجھا کہ دنیا کے اور بھی معاملات میں بھی یہی کیا کہ خاتون ایک نہیں 2 ہو تو تبھی وہ معاملہ ہوگا.
تو فقہا نے عموماً یہ سمجھا. تو اب یہ روایت پسند فقہا وہی کہتے ہیں خواتین کی گواہی عادی ہوتی ہے، اور روایت پسند فقہا کہ ہاں ہر مقدمے میں 2 خواتین کی گواہی لازمی ہے. یعنی اگر جرم ہوا ہو تو تب بھی اس کے لیے 2 خاتون ہو تو تب وہ گواہی پوری ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. تو عموماً روایتی جو قدیم زمانے کے فقہا کا جیسا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ رہا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں پھر یہ چیز بھی ملحوظ رہنی چاہیے کہ شہادت دینا کوئی حق یا انعام نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو عورتیں کہہ سکتی تھیں کہ ہمارا حق کم کر دیا گیا. عدالت میں جا کر فریق مخالف کے خلاف گواہی دینا اور اس کی دشمنی مول لینا یہ بھی ایک ابتلا اور مصیبت ہے ان کے لیے. بعض اوقات شہادت دینے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑتا اور سفر کی صعوبتیں اٹھانی پڑتی ہیں. اسلام نے صنف نازک پر جیسے اور احسانات کیے ہیں ان پر معاش اور بچوں کی کفالت کا بوجھ نہیں رکھا ہے. ایام پیریڈ میں نمازوں کا مکلف نہیں کیا، ان پہ لازم نہیں کیا گیا ان پہ. پھر حالت حیض یعنی وہی پیریڈ میں حمل اور رضاعت میں روزے قضا کرنے کی سہولت دی ہے. یعنی حمل وہی ہے کہ جب وہ بچے کی پروسیس ہو رہا ہو معاملہ، اور پھر رضاعت وہ ہے کہ جب تک دودھ پلاتی رہیں، تو ان پہ روزے کو قضا کرنے کی اجازت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ٹھیک ہے بھی اس کے بعد اب کر لیں. اسی طرح اسلام کا عورتوں پر یہ بھی احسان اور انعام ہے کہ اس پہ شہادت ادا کرنے کا بوجھ کم سے کم رکھا ہے. حدود اور قصاص کے معاملات جن کی گواہی دینے میں زیادہ خطرہ اور مشقت ہے، ان میں اس کو شہادت کا بالکل مکلف نہیں کیا، لازم نہیں کیا گیا. اور مالی معاملات میں اس کی بوجھ کو کم کر دیا ہے کہ جو بوجھ ایک مرد پر ڈالا جاتا ہے تو وہ 2 خواتین پر تقسیم کر دیا گیا. تو انہوں نے یہ اس کی ایک دلیل بیان کیا لاجیکلی کہ جناب یہ وجہ. تو اب اس میں جو جدید تعلیم یافتہ اسکالرز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جناب خواتین کی گواہی عادی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں صرف اس گواہی کا ذکر ہے کہ جس میں کوئی معاہدہ ہو کیا جا رہا ہو، اور اسپیشلی خاص طور پہ کریڈٹ کے وقت فائنینشیل معاہدہ ہو رہا ہے وہاں پہ. اور جرم کے معاملے میں خواتین اور مردوں کی گواہی برابر ہے. یعنی اگر کوئی جرم کا کیس ہے، مثال کے طور پر ایک آپ نے کوئی قتل کا کیس دیکھا ہے، ایک خاتون نے دیکھا ہے، تو خاتون بتائے گی تو اس کی گواہی پوری ہوگی، وہ کوئی عادی نہیں ہوگی. یہ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ صرف اس آیت میں قرآن مجید میں صرف جہاں پہ ایگریمنٹ ہونا ہے تو وہاں پہ گواہی کے لیے یہ کہا گیا کہ 2 خواتین ہو، وہاں کہا. باقی عام معاملات کوئی ایسے کیس کے لیے پھر اس کی پوری وہ دلیل بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 282 بنیادی طور پر اس معاملے سے بحث کرتی ہے کہ جو سوسائٹی کے اندر 2 افراد آپس میں قرض کا لین دین کریں تو اس کا کوئی دستاویز لکھ لینی چاہیے. قرض ادا کرنے والا دستاویز لکھوائے. جس تعلیم یافتہ فرد کو یہ دستاویز لکھنے کے لیے درخواست کرنے کی جائے تو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے. دستاویز پر 2 مرد گواہ بنا لیے جائیں. یہ گواہ قریبی، پسندیدہ اور قابل اعتماد ہونے چاہیے، اور اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو ایک ہی مرد ہو تو پھر اس مرد کے ساتھ ساتھ 2 خواتین کی گواہی بھی لے لی جائے، تاکہ اگر ایک خاتون الجھن میں پڑ جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے. یہ مقصد ہے بس پورا. پھر وہ بتاتے ہیں کہ اصل وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین عام طور پہ قرض کے لین دین سے دور رہتی تھیں، یعنی میجورٹی خواتین نہیں دیتی تھیں. تو جو انسان جس معاملے سے جتنا لا تعلق ہو، اس خاص معاملے میں اس کے بھولنے کی امکانات اتنے ہی زیادہ ہیں. مثلاً ہمارے پاکستانی معاشرے میں باورچی خانے کا کام عام طور پہ خواتین سر انجام دیتی ہیں اور مرد اس سے لا تعلق ہوتے ہیں. تو اگر ایک دن کے لیے کسی مرد سے سالن پکانے کا کہا جائے تو یقیناً وہ بھول جائے گا کہ نمک، مسالہ، ٹماٹر اور گھی کب ڈالنا ہے اور کتنی مقدار میں ڈالنا. تو اگر اس کے ساتھ یاد دلانے کے لیے دوسرا مرد بھی موجود ہو تو پھر دونوں ایک دوسرے کو یاد دلا دیں گے. چنانچہ اگر کبھی ہماری خواتین باہر جاتے وقت
باورچی خانہ کسی مرد کو کے حوالے کریں تو بہتر ہے ایک مرد کو نہ دیں، 2 مردوں کو دیں، مثلا 2 بیٹوں کو دیں کہ چلو تم یہ بنا لینا کھانا۔ بالکل یہی معاملہ اس وقت کے لیے معاشرے میں قرض کی لین دین میں ہے کہ اس آیت میں یہ حکم ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ باقی اور معاملات میں خواتین اور مردوں کی گواہی برابر ہے۔ پھر مزید وہ تفصیل سے اسکالرز یہ بات کرتے ہیں کہ چنانچہ یہ بات مناسب ہے کہ اگر ایسی کسی دستاویز پر خاتون کی شہادت کی ضرورت ہو تو ایک کے بجائے 2 خواتین اس پر سائن کریں۔ اس ضمن میں دوسری بات یہ ہے کہ اسلام خواتین کو زیادہ سے زیادہ رخصت دینا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ اگر ایسے معاملات میں کوئی تنازع، کوئی لڑائی پیدا ہو جائے تو خواتین کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے اور وہ سارا دن عدالتوں اور وکیلوں کی جرح کا سامنا کرتی رہے۔ یہ کوئی اعزاز اور فخر کی بات تو نہیں ہے، بلکہ ایک تلخ اور ناگوار ذمہ داری ہے۔ اس لیے ایسی دستاویز پر بنیادی طور پر مردوں کی گواہ بنانا چاہیے تاکہ خواتین کو ناگوار کاموں کے بوجھ سے حد الوسع بچایا جا سکے۔ اس آیت کی وضاحت کی ضمن میں تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ یہ آیت صرف دستاویزی شہادت یعنی جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اس سے متعلق ہے۔ اس کا واقعاتی شہادت یعنی جس کو آپ سرکمسٹینشل ایویڈنس کہتے ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی واقعہ یا کوئی جرم کسی سے پوچھ کر تو نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ اس وقت وہاں مرد ہوں، خاتون ہوں، بچے ہوں، ویڈیو کیمرہ ہو یا صرف آثار و قرائن مثلا فنگر پرنٹس ہوں یا خون کے دھبے پڑے ہوئے ہوں، تو لہذا کسی بھی واقعے یا جرم سے متعلق عدالتی کارروائی میں ان سب چیزوں سے مدد لینی پڑے گی۔ گویا حدود سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں۔ چوتھی بات یہ کہ یہ آیت خواتین کو ایک غیر معمولی رعایت دیتی ہے۔ انصاف اور قانون کا عام طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک گروہ اپنے بیان میں الجھ جائے یا کچھ چیزیں بھول جائے تو اس کی گواہی نہایت کمزور تصور کی جاتی ہے اور گواہی کے دوران میں اسے کسی اور گواہ سے مدد لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس اسلام نے خواتین کو رعایت دی ہے، یعنی ایک اجازت، ایک آسانی دی ہے کہ اگر وہ عدالت کے سامنے کنفیوز ہو جائیں تو وہ دوسری گواہ سے بھی مشورہ کر سکتی ہیں۔ خواتین کی عزت و وقار کو اسلام یقیناً بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ تو یہ وہی اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جناب اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے تو وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کے لیے ہے، سرکمسٹینشل ایویڈنس کے لیے نہیں ہے کہ جیسے اگر جرم ہوا، کسی نے کسی کو قتل کیا یا کوئی اور واقعہ اور ہو گیا ایسا، یا کوئی چور آ گیا یا کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کے لیے کوئی پہلے سے پلاننگ تو نہیں ہوتی کہ اس کے لیے کون آدمی بیٹھے گواہ ہوں گے۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی مرد بھی ہو، بچہ بھی ہو، خاتون بھی ہو، کیمرہ بھی لگا ہوا ہو، تو اس طرح کے پورے ایویڈنس اور کچھ نہ بھی ہو تو جیسے فنگر پرنٹس ہیں وہ تو آ جاتا ہے نا ایویڈنس۔ تو وہ کہتے ہیں یہ سارے طریقوں سے عدالت استعمال کر سکتی ہے، اس کے لیے اس قرآن مجید میں کوئی منع نہیں ہے اور مرد اور خاتون دونوں کی گواہی برابر ہے۔ پھر مزید ایویڈنس کے لیے یہ جدید تعلیم یافتہ اسکالرز جو ہیں کچھ احادیث سے بیان کرتے ہیں، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک لڑکی مدینہ کی نواح میں نکلی تو ایک یہودی نے اس کے سر کو 2 پتھروں میں رکھ کر کچل دیا۔ لوگ اس لڑکی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس لائے تو اس میں ابھی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ تمہیں فلاں نے قتل کیا؟ اس نے سر ہلایا، ہاں جی۔ اب تو پوچھا تمہیں فلاں نے قتل کیا؟ اس نے سر اٹھایا کہ ہاں جی یا نہیں جی، جو بھی اس لڑکی نے کہا۔ تیسری مرتبہ پوچھا فلاں نے قتل کیا؟ تو اس نے سر کو نیچے کیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کنفرم کیا کہ ہاں جی اس بندے نے کیا قتل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتل کو بلایا اور اس کا سر پھر اسی پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا۔ یعنی اصل میں یہ وہ خاص ٹائم تھا کہ جب دشمنی کا معاملہ تھا، یہودی بھی ہوں، منافق بھی ہوں، تو یہ خواتین پہ ٹارگٹ کر رہے تھے
تو اب جیسے لڑکی پہ ایسا حملہ ہوا تو ابھی فوت ہونے سے پہلے لڑکی نے یہ بتا دیا. اب بیچاری وہ بول نہیں پا رہی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ان کو اندازہ تھا کہ یہ مجرم ہوگا اس کے نام بتائے تو ایک پہ اگلی نے بتا دیا ہاں یہ ہے جس نے کیا. تو پھر اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے جو بھی اس کی مقدمہ ہے وہ کر کے اور اس کو وہی سزا دی گئی. پھر ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاتون نماز کے ارادے سے گھر سے نکلی تو راستے میں ایک مرد نے پکڑ کر اسے ریپ کیا. تو اپنی ضرورت پوری کر کے وہ بھاگا تو خاتون چیخنے لگی. ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ کہنے لگی اس شخص نے میرے ساتھ اس طرح سے یہ کیا. تو مہاجرین کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ ان سے کہنے لگی اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا. انہوں نے دوڑ کر اس شخص کو پکڑ لیا اور اس کے بارے میں اس خاتون کا یہ گمان تھا کہ اس نے ریپ کیا. تو وہ اسے پکڑ کر لایا اور خاتون نے کہا کہ یہی وہ ہے. تو اسے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جب مقدمے کا فیصلہ ہوا تو اس شخص نے حقیقتاً ریپ کیا تھا تو وہ اب خود کہنے لگا رسول اللہ میں نے یہ کیا. پھر آپ نے اس خاتون سے پوچھا جی آپ جائیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا, آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ نے اس شخص کے بارے میں اچھے الفاظ کہے کہ اس نے غلط الزام لگا تھا جس شخص نے ریپ کیا تھا. اچھا اصل میں کیس یہ تھا کہ وہ جس کو سمجھ رہے تھے ریپ کیا تو اس نے نہیں کیا تھا بلکہ دوسرا تھا آدمی جس نے کیا تھا, اور وہ اس کو کہیں گناہ یاد آ گیا اور وہ اس نے آگے پھر کیا. تو اس شخص نے پھر ریپ کیا تو آپ نے فرمایا بھی اسے رجم کر دو. اور رجم کا اس زمانے کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ اس پہ بندے کو پتھر اتنے مارے جاتے تھے کہ مر جاتے تھے. وہ لگتا ہے 2-3 منٹ کا ہی معاملہ ہوتا تھا کہ اس میں آ کے ہوتا تھا. پھر فرمایا اس نے جرم کا اقرار کر کے اور بے گناہ کو بچا کر ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ یہ توبہ کرتے تو ان سب کو قبول ہو جاتی. یعنی اس بندے نے گناہ تو بہت کیا, بہت بڑا جرم کیا ریپ کر کے, لیکن اب خود اس نے بتا دیا اور اگلا جس پہ الزام لگا ہوا تھا تو اس کو بچا لیا. تو اس کا مطلب ہے اس نے خود اپنے پہ رجم کو کیا برداشت. اور ٹھیک ہے, تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ شاید قبول کر لے گا, لیکن اس دنیا میں سزا تو دی اسے. تو جناب ان دونوں حدیث سے یہ ایویڈنس آتا ہے کہ اگر کوئی مجرمانہ معاملہ تو اس میں خاتون کی گواہی بھی مرد کے برابر ہے, اس میں کوئی فرق نہیں. تو جناب اب جو سوال ہے بلا تکلف آپ ای میل کر لیجئے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.